قرآن پاک نے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ تو میاں بیوی کو قرآن نے جو تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر میرے بدن پہ، پشت پہ یا سینے پہ کوئی داغ ہو، میں قمیص پہن لوں تو کیا آپ کو وہ داغ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ لباس داغ کو چھپا لیتا ہے۔ تو قرآن نے جو یہ مثال دی ہے، قرآن نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ لباس ہیں میاں بیوی، تو ایک کردار ان کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر بیوی میں عیب ہو تو خاوند اس کو چھپائے، ہاں بیوی کی اصلاح ضرور کرے لیکن عیب کا چرچا نہ کرے۔ اگر خاوند میں کوئی عیب ہے تو بیوی اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بدن پہ لگے ہوئے عیب کو چھپا لیتا ہے، بدن پہ لگے ہوئے داغ کو چھپا لیتا ہے۔ دوسرا کردار لباس کا یہ ہے، لباس موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ دھوپ ہے، چادر لے لی، کپڑا لے لیا، تو یہ جو چادر ہے، یہ کپڑا ہے، یہ دھوپ سے چہرے کو بچا لیتا ہے۔ سردیوں میں ہم لباس پہنتے ہیں، اس موسم کے مطابق وہ ہمیں موسم کی شدت سے بچا لیتا ہے۔ تو لباس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ موسمی حالات سے بدن کو بچاتا ہے۔ میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کے لیے یہ کردار ہونا چاہیے کہ جب حالات پریشان کن ہوں، مصیبت والے ہوں، تو اس وقت خاوند بیوی کا ساتھ دے، بیوی خاوند کا ساتھ دے۔ اگر تنگ دستی کے حالات ہیں، بیوی خاوند کا ساتھ دے۔ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہیں۔ بیوی کو کوئی غم پہنچے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، خامند اسے چھوڑتا نہیں بلکہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ خامند کو کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، مالی حالات کمزور ہو جائیں، تو بیوی جان نہیں چھڑاتی بلکہ مشکل وقت میں خامند کا سہارا بنتی ہے۔ یہ معنی لباس کی تشبیہ میں موجود ہے۔ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اگر خامند باعث سے پریشان گھر آتا ہے تو بیوی اس کے لیے ایسا کردار پیش کرتی ہے کہ وہ باہر کی پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ نہ یہ کہ خامند باہر سے تو مطمئن آئے لیکن گھر آ کے بیوی اس کو پریشان کر دے۔ اور دوسری طرف خامند کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کریم کی سیرت ہے، حضور جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، باہر آپ کو پریشانیاں ہیں، جب آپ گھر داخل ہوں تو حضور کی اس سنت کو سامنے رکھیں کہ حضور مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے ہیں۔ جو حضور کی ذمہ داری تھی، کائنات میں، مخلوقات میں سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ حضور سید العالمین، حضور خاتم النبیین، حضور سید المرسلین، حضور نے مخلوق کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، حضور نے بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، دین کامل ان تک پہنچانا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری حضور کے کاندھوں پہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور مسکرانے والے تھے۔ حدیث پاک میں حضور سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے۔ ایک طرف ذمہ داریاں کتنی ہیں، دوسری طرف چہرے پہ تبسم رہتا ہے۔ تو ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ چہرہ اس پر پریشانی کے آثار طاری رکھے۔